اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو روک لیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی چپ چاپ جو ہے آپ ہمارا پیالہ واپس کر دیں، آپ کو انعام بھی دیا جائے گا اور گھر بھی جانے دیا جائے گا۔ لیکن اتفاق دیکھیں، اس معاملے کا پتہ خود نہ فوج کو تھا، یا جب پولیس کا جو افسر کھڑا تھا جو پوچھ رہا تھا، نہ ہی بھائیوں کو میں سے کسی کو پتہ تھا، نہ ہی بنیامین کو پتہ تھا کہ کوئی ایسی ترکیب بھی بنائی گئی ہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی۔ تو ہوا کیا، جب اس افسر نے آ کے انہیں کہا بھائی واپس کر دو چپ چاپ، انہوں نے کہا جناب ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، اب برادران یوسف ظاہر ہے بھی ان کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا بن گیا۔ تو وہ کہنے لگے، قرآن مجید نے فرمایا قالوا تاللہ، وہ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، برادران یوسف نے کہا، انہوں نے کہا ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم بھی یہ اچھی طریقے سے جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے ہیں۔ چوری فساد تو ہے نا، دیکھ رہا جی، جس کا گھر لٹ گیا ہے اب وہ بیچارہ رونا تو اس نے ہوتا ہے نا، تو فساد تو بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہنے لگے جناب تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے ہیں، خوراک لے گئے، غلہ لے گئے، سارا کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن پہلے بھی ہم اس طریقے سے گزرے ہیں، بادشاہ نے ہماری عزت افزائی کی ہے، ہم کیوں چوری کریں گے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، ہمارا پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، نبیوں کی اولاد ہے ہم کیوں چوری کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے اچھا اب یہ بتائیں، قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو وہ جو پولیس افسر تھے یا جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، فما جزاؤه، اگر تم میں سے کوئی چور نکلا تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اب یہ ہوا کیا، قرآن نے خود اس کا فیصلہ دیا، ارشاد آپ ہی ارشاد فرمایا ہے۔ قانون دو تھے، مصر کا قانون تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تو اسے مارا بھی جاتا، تو جتنی وہ چوری کرتا اس سے ڈبل مال اسے واپس دیا جاتا۔ اگر کوئی مثال کے طور پر 1000 روپے کی چوری کرتا، پکڑا گیا تو اسے کتنا لیا جاتا؟ اسے 2000 روپے لیا جاتا۔ لیکن قرآن میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا اصول کچھ اور تھا۔ وہ اصول کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کرتا تو اس کی سزا کیا تھی کہ جو چور پکڑا جاتا اس کو 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جاتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مصر کے قانون میں مار بھی تھی اور مال بھی ڈبل دینا تھا۔ یہاں قانون یہ تھا کہ یہاں پہ جو چور ہوتا اس کو سزا 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جاتا۔ تو آگے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، فرمایا تم یہ بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور نکل آیا اور تم جھوٹے ہوئے تو کیا بنے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا، آگے برادران یوسف نے کہا، انہوں نے کہا جناب ہماری شریعت کے اندر جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جس کے سامان سے وہ چوری کی چیز مل گئی، ٹھیک ہے، فہو جزاؤہ، اسے 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جائے، اسے کیا کیا جائے؟ 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہماری شریعت میں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اتنی بات کی، یہ بات ہونے کے بعد تو جناب ان کو حکم دیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اپنا قافلہ جو ہے واپس لے کے آئے، آپ اپنا قافلہ شہر میں واپس لے کے آئے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قافلہ لایا گیا، قافلہ لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر غلطی تمہاری ہوئی، تم سے اگر تمہارے چوری برآمد ہو گئی تو سزا کیا ہے؟ تو یہ خود بتا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہماری شریعت کے مطابق اس کو 1 سال کے لیے آپ جو ہے وہ کیا کریں، غلام بنا لے۔ فرمایا چلے ٹھیک ہے، پھر ہم تمہاری شریعت کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ساری بات ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ، فرمایا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ جو بڑا بھائی ہے نا سب سے پہلے اس کے سامان کو کھولو، بڑے سے شروع کرو، ٹھیک ہے۔ قبل وعاء اخیہ، قرآن مجید فرما رہا ہے، فرمایا کہ اس کے بھائی کے سامان سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لی گئی، یعنی وہاں سے شروع کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے نا وہ سامان آگے لائے، اس کے سامان کو تلاش کیا، پھر چھوٹا، پھر اس طریقے سے کر کے نہ مطلب ہے کہ پہلے ان سے شروع کیا گیا۔ ان کی جب تلاشی شروع ہو گئی، سب کے سامان جب دیکھ لیے گئے، وہاں سے پیالہ تو ظاہر ہے نہ نکلا، نہ نکلنا تھا، نکلنا بھی تو نہیں تھا نا وہاں سے، کیونکہ رکھا جو کہیں اور تھا، پھر وہاں سے کیسے نکلتا؟ تو ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، فرمایا کہ پھر جب انہوں نے اس کے بھائی کے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کو جب وہ کھولا تو اسے نکال لیا،
وہ سامان اپنا پیالہ وہ نکال لیا. جب نکال لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا نا تو آپ دیکھیں یار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، فرمائیے جو کچھ ہوا نا اس کی تدبیر اور اس کا طریقہ ہم نے خود یوسف علیہ السلام کو بتایا ہے کہ ایسے کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قانون وہ تھا مصر کا اور ادھر یہ معاملہ بھی تھا اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو روک بھی نہیں سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کیوں فرمائی؟ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ طریقہ ہم نے یوسف کو بتایا تھا. دیکھیں کوئی بھی بندہ الزام لگا سکتا تھا یوسف علیہ السلام پر کہ جناب آپ اپنے بھائی کو روکنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ تو خود اختیار کیا نا، یہ تو طریقہ غلط ہے. چاہے بھائی کو روکنا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اپنے نبی سے جناب وہ جو الزام کبھی لگ سکتا تھا گندے ذہنوں کے اندر آ سکتا تھا. ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں نا ہمارا درس قرآن بھی جاتا تو کئی لوگوں کے دل میں کئی سوالات اٹھتے تو ہے نا، تو اس کا جواب بھی چلو ساتھ آ جاتا ہے. تو یاد رکھیں مالک ہے نا، مالک کے اوپر تو کوئی حکم نہیں چل سکتا. وہ تو جیسے مرضی چاہے فیصلہ کر دے، جس کو حلال کرے وہ بھی اسی کی مرضی، جسے حرام کرے اسی کی مرضی ہے. اب دیکھیں نا بکری حلال ہے اور ہاتھی، حالانکہ اس کے اندر گوشت زیادہ ہے. ہاتھی وہ تو مڑوں کے حساب سے ہوتا ہے نا، لیکن بکری کے اندر گوشت کتنا ہوتا ہے؟ 5-10 کلو 15-20 کلو، ٹھیک اتنا ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہ مالک کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہے حلال کر دے وہ اسے پوچھ نہیں سکتا، جسے چاہے حرام کر دے اسے وہ پوچھ نہیں سکتا ہے. تو ہاتھی ہے اس کو حرام کیا ہے، حالانکہ گوشت اس کے اندر زیادہ تھا. بھائی ہاتھی کو اللہ ذبح کر کے کھایا جاتا تو 500 بندہ کھا جاتا، بکری کو ذبح کر کے تو 10 بندے کھا لیتے ہیں. تو یہ حلال اور حرام یہ جو حکم چاہ کے آئے وہ خود کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے وہ پیالہ نکالا نا یعقوب علیہ السلام اپنا بنیامین کے سامان سے، جب سامان سے وہ پیالہ نکلنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ تم نے اپنی شریعت کے مطابق کہا تھا فیصلے کرنے کا، اب تمہاری شریعت کے مطابق بنیامین ہمارا 1 سال کے لیے غلام بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اب مال کا ہوتا مصری قانون ہوتا تو مال سارا ڈبل دے کے چھڑا کے لے جاتے نا، تو پھر وہ عمل ہی کیا کیا گیا؟ اس قانون کے مطابق کیا گیا جہاں پہ پورا سال کے لیے بن سکتا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میاں کیونکہ تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ ظالم کی سزا کیا ہے؟ 1 سال کے لیے. ہماری شریعت میں سزا کیا ہے؟ ہماری شریعت میں ہاتھ کاٹ دو. مختلف ہے، لیکن ہر شریعت کے اپنے اپنے اصول ہے. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا کیا ہے کہ جو بندہ چوری کرے اسے سزا سال کے لیے غلام بنا لو، سارا سال آپ بھگتتا رہے گا. ہماری شریعت کے اندر کیا کہا گیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. ہماری شریعت نے کہا تھا چوروں کے، اور ہم نے چوروں کو ووٹ دے دیے. ٹھیک ہے جی، قرآن پر تو ہم اتنا عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کاش کہ ہم نے قرآن کے قانون کو مانا ہوتا تو شاید یہ نوبت بھی نہ آئی ہوتی. اچھا یہاں پہ نا لوگوں کے ذہن میں ایک بڑی بات آتی ہے، لوگ سمجھتے جی پھر ساری قوم تو چور ہے. ذوالفقار بھٹو نے بھی کہا تھا نا ساروں کو ٹنڈا کیسے کر دیں. آپ یقین کریں ساروں کو ٹنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف ایک کو ٹنڈا کر کے دیکھیں پورا شہر صاف ستھرا نہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی ہے. اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. ملا عمر کا دور تھا نا، ملا عمر کا دور افغانستان کے اندر، یہاں پر 3 دن تک 4 دن تک جو ہے وہ اگر آپ سونا بھی بازار میں رکھ کے جاتے جہاں تھا وہیں پہ پڑا رہ گیا. یہ ملا عمر کے دور کی بات کر رہا ہوں افغانستان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی عمل کیسے ہوگا، مولوی کیسے اوپر آئیں گے، اسلام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بھائی کیسے ممکن نہیں ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ 5 منٹ کا کام ہے شریعت کو نافذ کرنا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا نا تب بھی یہی معاملات تھے. تو لوگوں نے کہا جی اب خلافت راشدہ کیسے قائم ہو سکتی ہے یا وہ دور کیسے آ سکتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مسجد میں خود کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا بھی کیونکہ آپ کے رشتہ داروں نے نا بہت زیادہ زمینیں اور جائیدادیں بنا لی تھی. ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بھی جس کے پاس ناجائز جتنی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو بھی جائیدادیں بنائی ہیں، میں گھر جا رہا ہوں، میرے گھر پہنچنے سے پہلے ساری جائیدادیں اور ساری زمینیں مسجد کے اندر پہنچ جانی چاہیے. مسجد سے نکل کے صرف گھر تک آئے تھے. ہمارے بزرگ فرماتے پیچھے سے اسلام نافذ ہو چکا تھا. لوگوں نے اپنا سارا جبا پیسہ جتنا بھی لوٹایا تھا نا سارا کا سارا انہوں نے اٹھا کے کیا کیا تھا؟ بڑے شریف کو ٹنڈا کیا ہوتا نا تو چھوٹا شریف خود بخود سیدھا ہوتا. اور آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. ٹھیک ہے جی، اگر زرداری کا ہاتھ کاٹا ہوتا تو بلاول کب کا سیدھا ہو چکا ہوتا؟ اول تو ہوتا نا. ٹھیک ہے، اول تو یہاں پہ ہوتا ہی نا. لیکن اگر زرداری کا ہاتھ کاٹا ہوتا، اور زرداری کا ہاتھ کون کاٹے؟ جنہوں نے کاٹنا تھا وہ تو خود چور ہے. ٹھیک ہے جی، اب چوروں کا ہاتھ چور کیسے کاٹے بھائی؟
ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہماری قوم کا بڑا المیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، میں پھر کیا ہوا، اپنے بھائی کے سامان سے جب وہ پیالہ نکلنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بھی یہ کیا ہے، یہ میرا اب غلام ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفائی دی، فرمایا کذالک کدنا لیوسف، فرمایا خبردار یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کرے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسے کیوں کیا، یہ جب جائز ہی نہیں تھا تو پھر ہیلا کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس کیوں رکھا ہے. کذالک کدنا لیوسف، میں یوسف پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، یہ ہم نے یوسف کو بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. جو الزام کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کے اندر یہاں پہ ارشاد فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے ہمارا اور یوسف علیہ السلام کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے یوسف کی صفائی کتنی بڑی آرام سے دی ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا خبردار قیامت تک کے لیے کوئی بھی شخص یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی بات نہ سوچے. کیونکہ کذالک کدنا لیوسف، یہ اجازت ہم نے یوسف کو دی ہے. اور آگے فرمایا، اور پھر اگلی بات بھی فرما دی، فرمایا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ مصری قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم نے یہ طریقہ اپنے یوسف کو عطا فرما دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور فائدہ ہو، تو اگر طریقہ غلط بھی تھوڑا سا ہو جائے تو پھر بھی جائز ہے، بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. بنا لیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار مولوی اپنی پسند کی گل کاٹ ہی لیندے نے، تسی بھی آتے ہو نا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں بعض چیزیں کیسے جائز ہو جاتی ہیں، جس کے اندر شریعت نے آقا علیہ السلام کی، حضور کیونکہ مالک ہے، جس چیز کو حضور چاہے جیسے چاہے اختیار فرما لے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قربانی ہے نا، قربانی اب ہر ایک کو کہا گیا کہ جناب پورا سال کا بکرا ہو جائے تب قربانی کرنی ہے، جائز ہے. کسی کے لیے سال سے ایک دن بھی اگر تھوڑا ہو، 11 مہینے 29 دن ہو، تو سال کی قربانی جائز ہے. لیکن صحابی رسول آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں قربانی پہلے کر بیٹھا ہوں، عید کی نماز پڑھی نہیں ہے، کیا کروں، اور میرے پاس اور کوئی ہے بھی نہیں، بندہ غریب ہوں. حضور نے فرمایا کہ پھر اس نے کہا جی میمہ ہے چھوٹا سا 6 ماہ کا. حضور نے فرمایا تو وہ کر دے تیرے لیے حلال ہے، تو وہ کر دے تیرے لیے حلال ہے. تو نبی مالک ہے نا، مالک جیسے چاہے اپنی چیز کو اختیار فرما لے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اب ہر ایک کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی مرد سونا نہ پہنے. حضرت زید بیٹھے تھے، ان کے دل میں خیال آیا، حضور کے پاس انگوٹھی پڑی تھی سونے کی، کہنے یار اگر حضور خود عطا فرما دیں تو مزہ بن جائے. ٹھیک ہے. حضور ابھی اس کے دل میں خیال آیا تو حضور نے بلا کے فرمایا زید یہ انگوٹھی پہن لے، تیرے لیے جائز ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اب دیکھیں یہ جو چال ہے نا، چال حکم کیا دیا گیا کہ تکبرانہ غرور کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بندہ زمین پر نہ چلے. ٹھیک ہے. آکڑ کے ساتھ کوئی بندہ نہ چلے. لیکن اگر صحابی رسول ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دفاع کی خاطر جا رہا ہو اور وہ آکڑ کر چلے، تو اللہ حضور نے فرمایا کہ جس چال کے ساتھ ابو دجانہ چل کے جا رہا ہے نا، میں خدا کی قسم یہ چال ہے تو آکڑ والی چال، لیکن اب کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آکڑ دکھا رہا ہے تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ چال پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا داری کے حساب سے آکڑ دکھانا تو ناجائز ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آکڑ دکھانا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضور نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑی کرو، مونچھیں چھوٹی کرو. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کی مونچھیں تھوڑی سی بڑی تھی اور حضور کو پسند آ گئی. حضور نے ارشاد فرمایا جب تک مجھ سے ملاقات نہ کرنا مونچھیں نہ کٹوانا. اچھا اتنی بات کی، حضور کا وصال ہو گیا، اس صحابی رسول نے ساری زندگی مونچھیں نہیں کٹوائی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ اپنی مونچھوں کو پکڑ کے پیچھے سے باندھ لیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا یار نے کٹوا لے. کہا نہ میرے محبوب نے فرمایا تھا مجھ سے ملاقات کرنا تو پھر اس کے بعد کٹوانا. اب ملاقات کیونکہ قیامت کے دن ہونی ہے تو ہم نے کٹوانی بھی نہیں ہے. تو بہرحال مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیونکہ خود مالک ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جیسے مرضی کوئی حکم عطا فرما دے، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا ہے، وہاں تو چوچلا نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ طریقہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتایا. ہر ایک کے لیے ناجائز ہو سکتا ہے لیکن میرے یوسف کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کی اجازت خود رب نے جو عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان یشاء اللہ. دیکھیں وہی بات آ بھی گئی. فرمایا ہاں اگر اللہ چاہے نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہے درجات بلند فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے. تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا بھی ایک علم والا ہوتا ہے. ہر علم والے سے ضروری نہیں کہ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بات ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو وہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو. جیسے ہماری مخلوق کا حال ہے، پتہ کسی چیز کا ہوتا نہیں ہے، اور جب کوئی نیا مسئلہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہوں اے پتہ نہیں کتوں کٹ لیا. جب بندے کہتے ہیں پتہ نہیں ہوں اے نواں مسئلہ کتوں آ گیا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ امام شافعی کا پوترا بیٹھا ہوا ہے، اس نے 1000 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، 1000 کتابوں میں اسے نہیں مسئلہ ملا تھا، اب بیچارہ سن کے پریشان ہو گیا ہے. بھئی یہ بات تو تب بندہ کرے نا کہ نیا مسئلہ ہے. نیا مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 10,000 مسئلہ پڑھا ہے، مجھے نہیں ملا،
یہ نیا مسئلہ کہاں سے آیا؟ یہ تو بات بنتی ہے نا. تو غسل فرض نہ پتہ بھی نہ ہو تو بندہ کا نواں مسئلہ کتوں آ گیا. امام شافی کے پاس نا آپ بیٹھے ہوئے تھے امام شافی، تو ایک شخص آ گیا، اس نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سوال پوچھے. کتنے؟ 40 سوال. شام سے آیا، اس نے امام سے آ کے عرض کی حضور میں شام سے آیا ہوں، میرا یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال، یہ 40 سوال پوچھے. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کے جواب دیے. انہیں کو حضور 37 سوال میں کن کو جا کے پوچھا. حضور نے اپنے شاہ فرمایا میاں جتنا آتا تھا وہ بتا دیا ہے، جو نہیں آتا کسی اور سے پوچھ لے. یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. آج مسئلہ نہ آئے نا تو آج تو مولوی صاحب کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، دکھلایا ہونا نہ تو سر بےزتی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں مجھے نہیں آتا نا، میں سیدھا کرم ہی نہیں آتا، کسی اور سے پوچھ لو. اور علماء فرماتے ہیں یہ کہنا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، علماء فرماتے ہیں یہ آدھا علم ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی اتنا کہنا کہ بھئی مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی آدھا علم ہے. بھئی اسے کہو میاں نہیں آتا، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرمایا تھا نا کہ میں بڑا سارا عالم ہوں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تو اس سے بڑا بھی ایک عالم ہے. تو یہ نہیں کہا لا کلیم اللہ میں تو میرے کو بھی بڑا عالم. ٹھیک ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ علم چاہیے تو اس کے پاس جا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا کہ نہیں کیا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بڑے سے علم والے سے اوپر بھی ایک بڑا علم والا ہے. دیکھیں نا، عام بندے کے علم سے عالم کا علم زیادہ ہے. عام بندے کے علم سے عالم اس سے بڑا ہے علم کے اندر، اور عالم کے علم سے جو پھر معرفت کی جو منزلیں طے کرتے ہیں ان کا علم زیادہ ہے. اس طریقے سے بات چلتی 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 جتنے بزرگان دین آپ پیچھے جائیں گے ان کا علم ایسے ایسے بڑھتا جائے گا. پھر بات جب پہنچے گی نا تبع تابعین تک، ان کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا ساری امت سے. پھر تبع تابعین سے تابعین کا علم زیادہ ہے، پھر ان سے پھر صحابہ کا علم زیادہ ہے، پھر ان سے نبیوں کا علم زیادہ ہے، نبیوں سے پھر رسولوں کا علم زیادہ ہے. پھر اس طرح بات بڑھتے بڑھتے ساری مخلوق کے علم کی انتہا حضور پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، حضور کا علم ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر عرش سے لے کر فرش تک اور کھبے سجے آپ سارا لگا پر پوری کائنات کا علم جو ہے نا سارا ایک طرف رکھا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پاک ایک طرف رکھا جائے، فرمایا ایسے ہوگا جیسے ریگستان کے اندر ایک ذرہ پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رب نے اتنا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. یعنی یوں سمجھ لے کہ سمندر میں سے ایک اگر قطرہ اٹھا لیا جائے، قطرے کا بھی کروڑواں حصہ یہ ساری مخلوق کا علم ہے، اور حضور کا علم سمندر جیسا ہے. فرمایا یہی مثال اگر لگا لی جائے اللہ پاک کی طرف، فرمایا حضور کا علم بھی ایسے ہی ہے جیسے رب کے علم کے سامنے، جیسے رب کا علم سمندر کی طرح ہو اور حضور کا علم قطرے کی طرح ہو. سمجھ آئی نا؟ پھر دیکھیں اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں فرق کیا ہے. مخلوق کا علم حد کے اندر ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ علم رکھتا ہوگا تو عرش تک رکھا ہوگا. جب مخلوق کی حد ہو گئی تو علم کی بھی حد ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ دائیں طرف جائیں گے آخر دائیں طرف کہیں تو ختم ہوتی ہے نا، مشرق کا کہیں تو ایک حد ہے نا. جہاں تک حد ہے وہاں پہ علم بھی ختم ہو رہا ہے. جب حد ختم ہو جائے گی تو یہ مخلوق کی بات ہے. مخلوق کا علم وہاں تک ہے جہاں تک حد ہے، اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ اللہ کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ فرق ہے. رب کا علم لا محدود ہے، مخلوق کا علم محدود ہے. یعنی جتنا حدیں ہوں گی مخلوق کا علم بھی اتنا ہوگا، اور جب حد ختم ہو جائے گی اس سے آگے پھر خالق اور مالک کا علم بھی ہے. کیوں؟ اور کوئی کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ہیں نا کائنات میں. حضور بھی اللہ کے سارے علم کو نہیں جانتے. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا جتنا اس کی مرضی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے محبوب ہم نے جو آپ کو دینا تھا وہ عطا فرما دیا، لیکن حضور کا علم بھی رب کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.